رسول اللہ وسلم علیکہ یا مل کے پڑھ لیں درود و سلام ہے بخیلی نہ کریں اونچی آواز میں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کدیں عربیہ ڈولیا تاجدارا کدیں عربیہ ڈولیا تاج اسالوی نظر کرم کر خدا کدے عربیہ ڈولیا تاج محبت نال مل کے کدے عربیہ ڈولیا دکھا دو سائیں صورت پیاری دکھا دو سائیں صورت پیاری حسین جمیل دے عاشر یار کدے عربیہ ڈولیا تاج راہ کدے عربیہ سونیا تاج جنا راہی آوے انہاں رہوا وچ میں قربان ہو جا میں سارے دا سارا کدے عربیہ ڈولیا تاجدار کدے عربیہ سونے اللہ تعالیٰ کی اور نبی رحمت آقا دو جہاں سید سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت اور درود و سلام مبارک حضرات عزیز وقار اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جس پاک پروردگار نے سانو جمعۃ المبارک دی حاضری کا شرف ایک مرتبہ پھر زندگی دے اندر عطا کیتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں ساری حاضری قبول و منظور فرمائے میرے بھائیو سورۃ الرحمن شریف دی ایک آیہ مبارکہ تمہارے سامنے تلاوت کی تھی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کل یوم هو فی شأن ہر دن اللہ تعالیٰ دی نئی شان اللہ تعالیٰ دی نئی شان کا اظہار ہر دن اللہ پاک دا نواں رنگ اس کائنات دے اندر اور مسلمانوں یہ بات بالکل حقیقت ہے اج دے دن نال کل دا آمن والا دن مل نہیں سکتا سمجھ آئی مختلف رنگ ہیں ہر دن وہ دی نویں شان ہے یہ بات بالکل حقیقت ہے دنیا دا تغیر تبدل زمانے دا تغیر تبدل گرمی سردی بہار خزاں یہ بارش خشکی یہ سارے رنگ اس پاک ذات دن اور انہاں رنگاں کا اظہار ہر دن ہوتا رہتا ہے اور وہ دی نمی شان دا اظہار سبحان اللہ کو چوچی آواز حضرات یہ بڑی مارکت الارا آیت بڑی مارکت الارا آیت کہ جویں اللہ تعالیٰ دیاں شاناں دا ہر دن نواں اظہار ہے نا تے نواں رنگ ہے اوویں جڑے بندے رب دے رنگ وچ رنگے ہوئے نے نا انہاں دے بھی نویں رنگ ہو گئے حقیقت بات اللہ دے بندیاں دا ایک رنگ نہیں ہوتا جنہاں نوں اسی اولیاء اللہ کہتے ہیں سمجھے انہاں دیاں کیفیتاں بھی مختلف ہو رہی ہیں ہر وقت ایک رنگ نہیں کدے کوئی رنگ کدے کوئی رنگ
کدے عروج، کدے نزول، کدے اللہ دی بارگاہ دی حاضری، اور پھر اس طرح حاضری جو ساری مخلوق جڑی ہے خدا دی قسم ہے انہاں دے قدماں دے تھلے ہوندی ہے، او اُتے ہوندے اور کدے یہ رنگ ہوندے مخلوق دے وچ گھل مل جاندے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوندا۔ یہ عروج دی کیفیت ہے، یہ نزول دی کیفیت ہے۔ جدوں رب دی بارگاہ وچ حضوری ہے او عروج دا مقام ہے، تے جدوں اللہ دی مخلوق وچ گھل مل جاندے نے او انہاں دے نزول دا مقام ہے۔ سبحان اللہ، آکھو جی آواز۔ میں ایک عارف دی گل کروں، اس آیت دا ایویں سمجھو کہ یہ ایک تفسیر ہے، وضاحت ہے۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ سبحان اللہ، ساڈے پیر جڑے ہوندے ہیں صاحب نظر اور صاحب معرفت اور صاحب علم ہوندے ہیں۔ سلطان صاحب دی ایک گل سن، آپ اپنی ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ سلطان صاحب آپ فرماتے ہیں نام سیر نا اوپا چھٹا کی، یہ عارفوں دا سلطان کہہ رہے نام سیر نا اوپا چھٹا کی، تے نا پوری سرسائی یہ نزول کی کیفیت ہے، یہ نیاز کی کیفیت ہے۔ میں سیر ہی نہیں، میں پا نہیں، میں چھٹان ہی نہیں، میں سرسائی پوری نہیں، نہ میں تولا تے نہ میں ماشا، گل رتیاں وچ آئی، نہ میں تولا نہ ماشا۔ تو پتہ ہے تولا آپ کو ہوتا ہے، ماشا اس کو تھلے، پھر رتی اس کو تھلے، گل رتیاں وچ آئی، اور پھر کی کہتے رتی ہوواں ون رتیاں تلا، جڑے رتے ہوئے نے نا انہاں ون نال ون تلا، رتی ہوواں ون رتیاں تلا، تے پھر بھی پوری تول وزن سب پورے حسن باہو جدوں ہوسی فضل۔ حضرات گرامی قدر اے نزول دا مقام ہے، اے جناب والا نیاز دا مقام ہے کہ اگر میں کیا میں کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی، لوگوں بندیاں نو غلطی ایتھے لگ رہی ہے۔ اللہ والے دا عاجزی دا جڑا کلام ہوندا ہے، نیاز دا جڑا کلام ہوندا ہے، او کلام ویکھ کے جاہل بندے، گمراہ بندے کہندے نے اے بھی ساڈے ورگے نے، اوے انہاں دی عاجزی نو اپنے ورگا نہ سمجھیا کرو، اے انہاں دا رب دی بارگاہ وچ عاجزی دا مقام ہوندا ہے۔ ساڈا یہ حق نہیں کہ اساں انہاں دی عاجزی لے کے عقیدہ بنا لئیے، انہاں دی عاجزی ساڈا عقیدہ نہیں، او اللہ تے انہاں دا معاملہ ہے۔ سانو تے انہوں ویکھنا چاہیے کہ رب نے اپنے اس بندے نو مقام کے نادا فرمایا ہے۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ اور آدم علیہ السلام دے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَۃً۔ یاد کرو محبوب، جدوں اللہ نے فرمایا، تیرے رب نے فرمایا میں زمین تے اپنا خلیفہ بنانے لگا، تمام کائنات وچ سمجھو 18,000 عالم اتنی مخلوقات وچ جڑا خلیفہ بنایا اللہ نے، او آدم علیہ السلام نو مقام عطا فرمایا۔ مسلمانوں
جو رب نے اپنی خلافت واسطے چنے ہیں وہ کتنا مقام ہوئے گا. نہ فرشتہ چنیا, نہ جناب والا کوئی اور مخلوق چنی, نہ کوئی پہاڑ چنے, نہ زمین, نہ آسمان, نہ سدرۃ المنتہا, نہ کوئی اور چیز, نہ جنت کا انتخاب, نہ حور و غلمان, نہ فرشتے. ساری کائنات وچوں جنوں خلافت واسطے منتخب فرمایا اودا نام آدم علیہ السلام ہے. توجہ کریا ہے یہ مقام ہے جڑا اللہ نے دیتا ہے, لیکن وہ جنوں رب نے اپنی خلافت کا تاج عطا فرمایا کوئی اپنے رب دی بارگاہ وچ کہندا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ اساں اپنی جاناں تے ظلم کیتا, زیادتی کیتی. او آدم جنوں رب خلیفہ بنائے اللہ واسطے توجہ کرے آئے, او آدم جنوں ساری کائنات وچوں اللہ نے خلافت دا تاج جدے سر تے رکھے وہی رب دی بارگاہ وچ کہندا ہے ربنا ظلمنا انفسنا, اے رب اساں اپنی جاناں نال زیادتی کیتی, جان تے ظلم کیتا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, جے تو معاف نہ کردا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, جے تو رحم نہ کردا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اسی نقصان اٹھان والیاں وچوں ہو جاندے. ہن میرے دوستو کوئی بندہ ساڈے ورگا اولاد آدم وچوں کھڑا ہو جائے, وہ خلیفہ بنان والا مقام تے نہ ویکھے تے ربنا ظلمنا دے کلمے لے کے آکھے آدم علیہ السلام تے ظالم سن, انہاں اپنی جان تے ظلم کیتا, تے دا مطلب ہے کمینہ گمراہ ہے. جڑا قرآن دی او آیت جڑی حضرت آدم دا اپنے رب دی بارگاہ وچ عاجزی دا اظہار ہے, انہوں خلافت والی آیت نظر نہ آوے. اے آدم دی عاجزی نو لے کے کہے آدم علیہ السلام ظالم نے, کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں معاذ اللہ ربنا ظلمنا. تو مسلمانوں پتہ چلیا اس بے وقوف نو نہ قرآن دا پتہ ہے نہ اللہ والیاں دی عاجزی تے نیاز دے مقام دا پتہ ہے. اے آدم دی عاجزی ہے, آدم جانے تے رب جانے, اسی اینو نہیں ویکھنا, اسی تے ویکھنا پوری کائنات وچ جنوں خلیفہ بنایا سو دا نام آدم ہے. توجہ ہے, دیو کا فرق ہے اہل سنت تے دیگر لوگاں وچ. گل سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی. انہاں ربنا ظلمنا نو ویکھ کے آکھیا آدم ساڈے ورگا ہے, اسی آکھیا ربنا ظلمنا آدم تے آدم دے رب دا معاملہ ہے, اسی یہ ویکھنا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. سبحان اللہ دا کہنا اونچی آواز نال. ہاں جنہاں ظالماں نے وہ میرے کملی والے دا مدینے دیاں گلیاں وچ ٹرن پھرن ویکھیا, تے مکے دیاں وادیاں وچ ٹرنا ویکھ کے اپنے ورگا آکھیا, انہاں بے ایماناں نوں یہ نظر آیا نا, انہاں یہ ویکھیا, انہاں یہ تے نہ ویکھیا جے مکے دیاں بازاراں وچ ٹرتے نظر آندے نے تے لا مکاناں تے پہنچدے بھی نظر آندے نے. آہا اے رنگ نہ ویکھیا, سمجھ آئی. سنی ہوئے جڑا اللہ والیاں دے سارے رنگ ویکھے. سبحان اللہ, آکھو اونچی آواز نال, بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سانو داتا صاحب لاہور راوی دے کنارے تے بیٹھے بھی نظر آندے نے. اساں راوی دے کنارے کچی کلی وچ داتا صاحب نوں بیٹھے بھی ویکھے ہے, کتابیں وچ پڑھیا ہے. داتا صاحب سانو راوی دے کنارے کچی کلی وچ بیٹھے فقیرانہ لباس وچ درویشی رنگ وچ داتا صاحب سانو دریائے راوی دے کنارے تے بیٹھے نظر آئے, لیکن اسی داتا نوں اپنے ورگا نہیں سمجھیا. کچی کلی وچ داتا نوں ویکھے ہے نا, اساں رائے راجو نوں ہوا دے وچ اڑدے نوں داتا صاحب دیاں جُتیاں دا واپس داتا دے قدماں وچ لے آنا بھی ویکھے. سمجھ آئی ہے نا جی.
کلی وچ بیٹھ کے ویکھ کے یہ نہیں آکھیا کہ یہ ساڈے تو بھی مطلب دنیاوی حالت ہے ساڈے تو بھی پیچھے نے نا، وہ انہاں دی نیاز ہے. سبحان اللہ. گل سمجھ آتی پئی نے کہ نہیں آ رہی؟ انہاں دی نیاز ہے، وہ انہاں دا فقر ہے. اسی تے یہ ویکھیا کہ لاہور دے گجراں دا سارا دودھ رائے راجو کو جا رہی ہے تے ایک مائی دودھ لے کے صبح سویرے جا رہی ہے رائے راجو دین واسطے. تے فقیر بھی کلی تو نظر گزر ہویا تے بابے نے پوچھ رہا داتا حضور نے بی بی صبح سویرے کدھر دودھ لے کے جا رہی؟ اس آکھیا قبلہ جے مجھاں دا دودھ نہ جا کے دئیے تے تھڑا وچوں خون آندا ہے، اس واسطے میں صبح سویرے لے کے جا رہے. فرمایا بی بی اج دودھ مینوں دے، میں گارنٹی دینا مجھاں دے تھڑا وچوں خون نہیں آئے گا بلکہ دودھ زیادہ آئے گا. انہیں آکھیا بابا ویکھ لے کدھر مجھاں خراب نہ ہو جاون. فرمایا بی بی تے صحیح دودھ. اج رنگ ویکھی مسلمانوں مدینے کے گدا دیکھے ہے دنیا کے امام اکثر. ہاتھ کھڑا کرو نا جڑا مل کے پڑے گا ماشاءاللہ گونج پہ جائے پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے ہیں. مدینے کے گدا دیکھے ہے دنیا کے امام اکثر. مدینے کے گدا دیکھے ہے دنیا کے امام اکثر. بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے اصل گمراہی دی بنیاد ہی ہے کہ انہاں دی عاجزی جو بندہ آ کے اسی دے وہی ہو جائے. سمجھ آئی؟ حضرت یونس علیہ السلام دا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دیکھ کے دیکھو جی حضرت یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ تو عبادت دے لے کے میں زیادتی کرنے والے ہیں تساں یا ہاتھ تو بڑے ظالمین دا لفظ لے کے حضرت یونس کو کوئی ظالم کبے مسلمان رہے گا؟ بولو تو صحیح. کافر ہو جائے گا. اللہ والے دی عاجزی ہے رب جانے تے ہو جانے. عاجزی نو لے لینا تے انہاں دی مقام نو مد نظر ہی نہ رکھنا. ایو تا بولا ہے اصل. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مدینے میں حضور چلتے نظر آئے نا تے بشر مثلکم دیاں رٹاں نال دتیاں ساڈے ورگے بشر نے. یہ نہیں ویکھیا کہ انہاں دا کالے رنگ دا غلام مدینے پاک دیاں گلیاں وچ چلدا ہے تے جنت وچ کملی والا او دے قدماں دیاں آوازاں پیا سندا ہے. یہ نظر آیا؟ توجہ ہے صحیح؟ جس جس تے پئیاں نظراں او میرے حبیب دیاں وہ مدنی کریم دیاں میرے حبیب دیاں او مدنی کریم دیاں. کئی تے اویس بن گئے تے کئی بلال بن گئے او قدماں نوں چوم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے. تو میں سلطان صاحب کی بات کر رہا تھا یہ عروج نے نزول دی کیفیت. سلطان صاحب کی فرماتے نہ میں سیر نہ پا چھڑا نہ میں تولا تے نہ میں ماشا کل رتیاں وچ آئی ہوں رتی ہوواں من رتیاں تلاں تے اجے بھی پوری تول وطن سب پورے ہو سے باہر جدوں ہو سی فضل تے جدوں آندے نا عروج وچ پھر کی کہندے سنو ذرا پھر سنو فقیر دا نام اے کلا یومن ہوا فی شان دے مدر نے ہر دن اللہ دی نوی
دی شان ہوندی ہے تے اے اللہ دی شان دے جلوے نے نا فقیر بولو اے رب دے جلویاں دا اظہار ہوندے ہن عروج ویکھو ذرا سنو ذرا فرماندے نے میں شہباز کراں پرواز میں شہباز او کراں پرواز وچ دریا کرم دے زبان تا میری او کن برابر تے موڑا کم کلم دے اے لوگ کلم تے لکھی ہوئی تاریدہ موڑ دے ماں جے میری زبان ہے جو کوئی لفظ نہیں کرنا کتے شیر تے پاس اٹھا کی تے کتے زبان میری کون برابر سبحان اللہ کا کہہ رہا ہوں کتے نہ میں شیر نہ پاس اٹھا کی تے کتے زبان تا میری کون برابر تے موڑا کم کلم دے ہو اگے سنو ذرا افلاطون ارسطو جیسے میں اگے کس کم دے ہوں او حاتم ورگے لکھ کروڑا در باہو دے منگ توجہ ہے جی سبحان اللہ کہہ لیں ذرا محبت اونچی آواز سے کہہ لیں اب ذرا سامنے رکھیں یہ جو بات میں نے چلائی ہے نا اس کو ذرا مد نظر رکھیں قرآن سمجھنا ہر بندے دے واسطے کی گل ہے اسی دے اللہ دی قسم گلیاں دے ککھا کوئی نہیں ہے لیکن قرآن وہ سمجھدا ہی نے اسے نو قرآن دا فیض ملدا ہے جڑا قرآن پاک پڑھدیاں بھی محمد دے چہرے تے نظر رکھنا سمجھ آئی توجہ کی اما دودھ دے انہیں آکھیا قبلہ کی گارنٹی ہے جو میں دودھ دے ماتے مجھاں خراب نہیں ہون گیا خون آئے گا فرمایا دے تے صحیح انہیں دیتا رائے راجو نے آکھیا فلانے کروں دودھ نہیں آیا انہیں آکھیا اور راوی دے کنارے تے جڑا فقیر بیٹھے انہوں دے کے آئی ایم آئی تو ہٹے بارے نہیں آیا انہیں آکھیا کل نہیں چوئے گی انہیں کیا کیا کل نہیں چوئے گی جدوں کل آئی تے مجھ کوے ڈبل بھانڈے لیا آج اگے نالو دگنا ہے ڈبل بھانڈے لیا اور ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی مرد نگاہ کرم جس ویلے مشکل روے نہ کائی توجہ ہے صحیح بال تو پتہ ہے عورتاں دی جڑی گل ہوندی ہے وہ تا اج دے میڈیا نالوں بھی تیرے جدوں دودھ اگے نالوں بھی ود گیا محلے وچ تر پئی ماری اونے آکھیا او بیبیو دودھ بچاؤ لاہور وچ راوی دے کنارے ایک بابا آیا جے اس رائے راجو تو جان چھڑاؤ اسے بابے نو تھوڑا تھوڑا دودھ دے دیتا کرو اللہ اکبر نام خون آئے گا تھنا وچوں دودھ بھی زیادہ ہوئے گا جدوں رائے راجو دا دودھ مکیا تے روزی نو او دے لالے پہ گئے روزی دے اللہ اکبر آیا اپنی جواب نال حضور داتا صاحب دے کول او سمجھ لائی جویں میں شودا باز ہاں ایویں اے وی شودا باز ہوئے گا انہوں اے پتہ کوئی نہیں سی کہ میں تے شودا باز ہاں اے محمد دا شہباز ہے انہیں آکھیا فقیرہ تو میرا دودھ روکے
ہو سکے تو جو لوگوں کو زبردستی دو دے رہنا ہے تو میں روک دیتا ہے تو کی ہویا ہے تو میں نو جانتا ہے میں کیا ہو سکا میں تینوں توڑتا ہی جاننا داتا حضور فرمایا میں تینوں توڑتا ہی جاننا تو اگلی گل کر ہو سکے میرا کمال ویکھ اے میں اڑیا ہوا وچ داتا حضور دے سامنے اڑ گیا وہ جوگیاں شوگیاں چیریاں نے آکھیا ویکھ ساڈا ہن گرو کس طرح دے مطلب رنگ وکھاں رہا ہے میں اڑیا نا تے داتا حضور دی نظر اپنی جُتی تے پئی آپ نے جُتی نو اشارہ کیتا اے بڑا متکبر اینو اپنے علم تے بڑا مان اپنے فن تے بڑا مان اینو پال کے واپس آیا داتا حضور دی جُتی اُڈی تے فضا وچ اودے کول پہنچی غوری میزائل بن کے اودے سر وچ لگی ایک دو تین چار پانچ جدوں لگے تے وہاں کوئی نہ لگی اللہ اکبر اگے جاوے تے جُتی جان نہ دے جے پیچھے مڑے تے جُتی آن دے آخرکار بھلاکے وچ پا کے داتا دے قدماں وچ لے آندا تے جدوں آیا تے آندے قدماں تے گر گیا کہندا مینوں اج پتہ لگا ہے شوبدہ بازیاں اور نے کمری والے دی غلامی اور کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان فرما دے کلمہ پڑھایا تے مسلمان آج شہر ہندی دے نام نال مزہ آئے جا کے ویکھ سکدے ہو تو بابا راوی دے کنارے وچ دنیا وچ ویکھیا جے تے اے نہیں ویکھیا کہ جادوگراں نو جُتیاں موڑ کے لے آون تے محمد دا غلام بناون اچھا توجہ ہے تہاڈی جدوں کل قیامت دا دن ایک بات میں تے ٹیچ دیون لگا یہ ذرا غور نال سنو جدوں کل قیامت دا دن ہونا ہے نا تے پہلے مرحلے وچ پہلا مرحلہ جڑا قیامت ہے وہ عدل دا اس عدل والے مرحلے وچ کسے اللہ دی بارگاہ وچ کچھ بول نہیں سکنا نہ نبیاں بولنے نہ ولیاں بولنے نہ غوثاں نہ قطباں نہ ابدالاں کسے نہیں بولنا جدوں قیامت دا عدل والا مرحلہ ہونا ہے کسے نہیں بولنا سارے خاموش رہنا ہے ایک ذات نے بولنا ہے اس ویلے بھی جدا نام محمد مصطفیٰ اس ویلے بھی کہنا ہے امتی 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 وہ ساری مخلوق ایک نقطے تے جمع ہوئے گی بھئی یار اللہ تعالیٰ کو کم از کم عرض کر کے حساب تا شروع کروائیے اسی تو مرتے ہیں کرنا تک پسینے ہیں جو حضرت آدم دے روئے تے جان گئے نا ساری کائنات وچے کافر وچے منافق وچے مومن وچے مسلمان وچے اولیاء وچے صحابہ ساری کائنات حضرت آدم دے روئے تے کی جا کے کہنے انتا بالبشر تو ساری بشریت دا باپ ہے خالق اللہ بیدے کا اللہ نے توانو اپنے دست قدرت نال پیدا کیتا ونفخ فیک من روح کا اللہ نے تواڈے وچ اپنی خاص روح نو پھونکیا وامر الملائکۃ فسجدوا لک فرشتیاں نو حکم دتا تے انہاں توانو سجدہ کیتا ایڈیاں شاناں رکھ دے ہو کئی ساڈی بھی کرو اتھے تا آدم دیاں شانہ وال توجہ نہیں جاندی نا ربنا ظلمنا ویکھ کے نبی بھی گناہ کر سکتے ہیں اتھے کیوں نہیں کرو گے ساری کائنات انسانیت جمع ہوئے گی اتھے بابے آدم نو کیوں نہیں کہیں گے کہ حضور ربنا ظلمنا انفسنا دا وظیفہ کیتا جے دنیا تے آج بھی کرو اتھے ربنا ظلمنا کوئی نہیں کرے گا اتھے کہیں گے تواڈیاں وڈیاں شاناں نے فرشتیاں تانوں سجدہ کیتا تانوں اللہ نے اپنے قدرت دے ہتھاں نال بنایا پیدا کیتا تواڈے سر تے خلافت دا تاج پوایا کئی ساڈی کرو اسی تواڈے پتر ہیں اتھے بھی جا کے کہن نا کہ تسی آکھیا ربنا ظلمنا انفسنا
یا دانا نہ کھاندے تو سانو یہ نوبت نہ آتی ہے اج کئی کرو اوتے یہ نہیں یاد آئے گا اوتے آدم دیا شانہ یاد آن گیا پر اتوں کا منیا کام نہیں آئے گا ایتھے منیا کام آنا ہے ایتھے نبیاں دی عزت تے شان منو ایتھے اپنے ورگا کہہ کے کل قیامت میں جدو بھیک رہن جاؤ گے نا پھر مکنی تو سرکار دے بوئے تے ہی آخو نا سبحان اللہ جہانی ہے میرے کام ہوئے نا کسے نال اللہ کرے پوے نا ویسے ہوئے توجہ کیجئے گا میری بات تے میں ڈائریکٹلی وہ بوئے تے جاواں نا تے وہ میرا کام کر دے تو میرے ذہن سے بات جائے گی کہ یار محبوبی صاحب کو گیا انہیں کر دیتا ہے جب میں شیخ صاحب کو جانا تھا وہ بھی کر دیتے میں آئی صاحب کو جانا وہ بھی کر دیتے میں اس بھائی کو جانا وہ بھی کر دیتے ٹھیک ہے نا جی میں اس ذہن جا سکتی ہے کہ جب ساری کہانیاں پھر کے سارے نہ کر سکن پھر آخر میں ایک بندے کو جانا تھے وہ کر دے پھر میں کہوں گا جتنے کوئی نہیں نہ پہنچ سکیا جتنے سارے آج لا گئے ہیں اتنے یار اس بندے کی چل گئی ہے اللہ قیامت وچ 1,24,000 نبیاں دے بوئے پھرا کے آخر وچ محمد دے بوئے تے لے جائے گا تے گل بن جائے گی تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے وہ جتنے نبیاں دی بھی نہیں چلتی اتنے محمد مصطفیٰ دی چل جائے ملک نو خان اوتھے کی ہونے طیبہ والے گل او تیرے اوتے مکڑی اور یار کہنا نہ پوے تھانوں طیبہ والے گل او تیرے اوتے نبیاں وی ہونا اوتھے او ولیاں سرکار دا مرید سید بادشاہ کہنا جدا پیر کوئی نہ ہوئے نا وہ داتا صاحب دی کشف المعجوب پڑھے اللہ دی قسم پیر دا کام دے دی میں کلمی نسخہ جو کے آیا داتا صاحب دی کتاب کشف المعجوب شریف ایک کلمی نسخہ ہے فارسی کا میرے کو اردو والا بھی ہے فارسی والا میں چوک کے آیا اس ایک کتاب ہے کتنی ایک کتاب ہے اس کتاب میں داتا صاحب نے 274 قرآنی آیتاں ذکر فرمائیاں او سنیو اللہ دا نام انہیں جاہل پیران تو اپنی جان چھڑاؤ پیر وہ ہوتا ہے جڑا مریداں دی تربیت کرے کملی والے دین دا رنگ لایا کھڑے دم تے پھوکے تے تمیز لکھن والے تسی پیر بنا لے کہ جڑا تمیز لکھ کے دے بس وہ پیر میں لاہور ہوتا سا بڑا ایک مطلب ہے کہ ساری سوچاں جڑیاں نے عوام دی تے لطیفہ بھی ہے توجہ ہے نا جی وہ میں لاہور ہوتا سا تے اوتھے نا جی ایک بندہ آوے میرے کہے جی قاری صاحب میں مرید ہونا ہے کوئی پیر میں نہیں دسو 5-6 دن مسلسل آتا میں کہا چل دساں گا ایک دن میں انہوں آکھیا میں کہ یار میں دیکھے استخارہ کیتا ہے تے تیرے واسطے میرے تو بہتر پیر کوئی نہیں 4 دن مسجد اتنا آیا 5ویں دن آیا میں کہ یار میں تینوں پیر دسے تو تو آئے اس نے قاری صاحب میں تے آ کے پیر تو وہ میرے جڑے تویز لکھ رہے ہیں تسی تو دم ہی نہیں کرتے اے جے پیری پوری دی تک سمجھ آئیے نا
اج ساڈے وچ پیری مریدی دا کنسیپٹ ہے. پیری مریدی کی ہے کہ مرید نو رب دا راہ وکھاؤ, توبہ کرا کے اللہ دے راہ تے چلاؤ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ نظر نال میں اگلے دن نا جی وہ گڑھ موڑ حضرت سلطان صاحب دے مزار دے نام ہم سائے نے ساڈے بڑے پیار والے نے مولانا برادری ادو ایک دوست آیا تے جا کے انہاں دے رشتہ دار بیٹھے انہیں آخیا کہ میں اگلے دن سلطان صاحب دے مزار تے گیا ایک درویش کو میں دیکھا وہ سلطان صاحب دے قدماں والے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے سی باؤ سلطان میں تیرے کو جنت لین نہیں آیا کیونکہ جنت بھی مخلوق ہے تے میں بھی مخلوق ہاں. میں تیرے کو جنت لین نہیں آیا, جنت اللہ مینوں دے دے گا کملی والے دا صدقہ. میں تا تیرے کو رب لین آیا, مینوں رب ملا. یہ ہے مزہ درباراں تے جان دا, یہ مزہ درباراں تے آدم میں حیران ہو گیا. وہ اپنے رنگ کے واسطے وہ کہندا میں تیرے کو جنت لین نہیں آیا حضور, میں تواڈے بوئے تے آیا, مینوں رب ملا دے. بس نال جاندے ہوندے سن, اج کوئی نہیں جان والا. حقیقت گل ہے اج جان والے رہے وہ طلب ہی بندے ختم ہو گئی ہے. توجہ ہے تھوڑی ناراض تو نہیں ہو ماشاء اللہ, اللہ تمہیں سلامت رکھے. 274 قرآنی آیات اس ایک کتاب میں داتا صاحب لے کے آئے, 135 حدیثاں لے کے آئے. سبحان 300 اقوال صحابہ دے اور آل بیت دے اور صوفیاء دے اس کتاب میں داتا حضور لے کے آئے. یہ ہوندے نے پیر اچھی آواز نال. جدوں داتا صاحب نے جتنے بنا رہے نا تے پرانی مسجد دے بالکل نال سی اگے کا. علماء نے اعتراض کیتا انہاں کا داتا حضور کو اس وقت دے علماء نے حضور سمت قبلہ ٹھیک نہیں, مسجد دوبارہ بناؤ. داتا صاحب کو اکٹھے ہو کے وفد دی شکل چاہتے سمت قبلہ ٹھیک نہیں ہے, مسجد جڑی ہے تسی دوبارہ بناؤ. داتا حضور رحمت اللہ نے فرمایا اچھا تسی میرے پیچھے نماز پڑھنا تے پھر دیکھاں گے بھئی سمت قبلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. حضرات گرامی قدر توجہ, جب داتا صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے واسطے کھڑے ہوئے نا تے نماز مکمل ہوئی تے داتا صاحب فرمایا ہاں بھئی دسو کینوں اعتراض ہے بھئی سمت قبلہ ٹھیک نہیں. انہاں آکھا اللہ دی قسم ہے نماز دے وچ کعبہ ویکھ لیا, مسجد بالکل کعبہ دی سمت دے اندر. حضرات گرامی قدر یہ تے میں داتا صاحب دی نوکری دیتی ہے کیونکہ داتا صاحب دا عرس مبارک شروع ہونے والا ہے. آؤ میں ہوں تانوں بہاؤالدین زکریا ملتانی دی بارگاہ وچ لے جاواں جنہاں دا پچھلے ہفتے عرس گزرے ہیں. مسلمانوں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ علیہ سہروردیہ دا کامل شیخ تے بابے فرید دا یار, سرکار دا یار تے شہاب الدین سہروردی دا مرید جنہاں دا لقب شیخ الاسلام. کی لقب بولو؟ ہاں یہ دتا کنے سننا ذرا, یہ دتا کنے دتا بابے فرید نے. تے او وجہ کی بنی سنو, اے کتاب میں لے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور ملیا کیویں بابا فرید سرکار رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف بیٹھے, آپ ملتان بیٹھے, زمانہ ایک کے خط لکھیا بابے فرید نے غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ. مسلمانوں کوئی شاگرد استاد نو خط لکھے, کوئی پیر مرید پیر نو لکھے, کوئی عالم عالم نو لکھے, کوئی شیخ شیخ نو خط لکھے, القاب لبدا ہے میں لقب کیڑے دیواں کیڑے القاب دیاں میں خط دے اندر. حضور والا بابا فرید سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں جو خط لکھن لگا بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نو تے میرے دل وچ آیا میں لقب کیڑا دیاں. آپ فرماندے سوچن پے گیا بھئی کیڑا لقب دیاں. آخرکار میں سوچ کے فیصلہ کیتا فرید اپنی طرفوں لقب نہیں دینا, لوح محفوظ دے ویکھ اللہ تعالیٰ نے بہاؤالدین نو
جیلانی وچ آن والے غلاماں نوں بھی ویکھ سکدا ہے توجہ ہے جی فرماندے نے میں اکھاں بند کیتیاں تے لوح محفوظ تے نظر ماری لوح محفوظ تے نظر ماری تے مینوں لوح تے لکھیا نظر آیا شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی اج تے زمین تے لوگ بزرگاں نوں شیخ الاسلام کہندے نے بہاؤالدین زکریا او شیخ الاسلام ہے جنہوں کسے زمین والے نہیں آکھیا اللہ نے لوح محفوظ تے آپ ہی لکھوایا ہے سبحان آپ فرماندے ہیں مینوں جو بھی مقام ملے ہے مینوں جو بھی مقام ملے ہے کتوں ملے ہے فرماندے نماز وچوں ملے ہے 4 سال بہاؤالدین زکریا کے اندر میں سفر چلیا مسلسل اور اللہ دی قسم ہے 4 سال وچ میری ایک نماز بھی جماعت تو بغیر ادا نہیں ہوئی او انہاں نوں فقیر کہندے نے اج نمازاں بھی پیتی جاندے نے مسلمانوں نیڑے نہیں جاندے نمازاں دے تے پوچھو چاہتے بہت بڑے پیر نے شریعت کا تارک پیر نہیں ہوندا پیر ہوندے نے جنہاں دیاں 4 سال سفر دے وچ بھی رمن تے جماعت تکبیر تحریمہ تو بغیر ادا ہی نہ ہوئے یہ ہے بابا بہاؤالدین کچھ فقیر ہوندے نے مجذوب وہ بظاہر نماز نہیں پڑھتے انہاں دے اوپر تان و تشریح نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ وہ عالم جذب وچ ہوندے نے تے جڑا عالم جذب وچ ہوے شریعت کا مکلف نہیں ہوندا وہ نہیں پڑھ رہا تو وہ عالم جذب وچ اودی کیفیت اس نوں مستثنا کر رہی ہے لیکن سچے مجذوب دی نشانی یہ وے اعلی حضرت بریلوی فرماندے وہ خود نماز نہیں پڑھے گا لیکن کسے پڑھتے ہوئے نوں روکے گا نہیں گل سمجھ آئی اتنے کی یہ پیر صاحب کہہ رہے نماز نہ پڑھو ساری ہر ویلے دی نماز وہ پتہ نہیں کیڑی نماز ہے جڑی ہر ویلے دی نماز ہے امام حسین نے کیڑی پڑھی ہے غوث پاک نے کیڑی پڑھی ہے حضور علیہ السلام نے کیڑیاں پڑھیاں نمازاں میرے سرکار دا او ذات نے جدا ایک سجدہ کائنات دے سارے سجدیاں تے باری ایک سجدہ ہاں مسلمانوں جدا ایک سجدہ ساری زمین کو مسجد کر دے اس سجدے دی پاور دا کی مقام ہوئے گا ایک سجدے نے حضور دے پوری زمین نو مسجد جو لگ لیا اللہ تو مسجد آ ایک سجدہ کے بنانے دا جنہیں ساری زمین مسجد بنا دیتی ہے تو جنہیں ایک سجدے دی یہ پاور ہے اس محبوب دی ساری عبادت اڑا اللہ کی بارگاہ کتنا مقام ہوئے گا سبحان اللہ کہہ لیں اونچی آواز اچھا یہ ایک لطیفہ بڑا پیارا ہے واقعہ بھی ہے تے لطیفہ بھی بابے بہاؤالدین زکریا دے جناب مدرسے میں 10,000-15,000 طالب علم پڑھتے ہیں آج تو 800 سال پہلے لنگر چل رہا ہے 8,000-10,000 طالب علم اس دور سنیوں اسا مدرسے بیران کر دیتے نعت خانہ تے نقیبان دے چائل مولویاں نو اسی پروموٹ کیتا ایک ایک نعت خانوں لکھ لکھ روپیہ دے کے اسی محفلاں پڑھائیاں جنہاں نو اتنا ہی پتہ کوئی نہیں جو کلام پڑھنا کیڑا جنہاں ساڈے سٹیجاں تے کھلو کے شیعت پھیلائی کسے صحابی دا تذکرہ کدے نہ کیتا صدیق اکبر دا نہ کیتا فاروق اعظم دا نہ کیتا عثمان ذوالنورین دا نہ کیتا آج اس محفلہ سادیاں نے نقیب مسلط نے جنہاں نو کسے شے دا پتہ نہیں وہی جناب والا ساڈے سٹیجاں تے کھڑے ہو کے علم دی ایک گل نہیں
عالمین بن کے نکل دے اج اے عالم نہ ہوندا خدا دا نا جے انہاں چاہل نقیباں دے نام خانہ تو بچو علماء وچوں وی انہاں دی قدر کرو جڑے تواڈے مسلک تے مذہب دا کام خیر خائی تے خلوص نال کردے نے جڑے کتاباں پہ لکھدے نے جڑے دین دے مذہب دی گل ہر فورم دے اوتے کردے پے نے میں حیرانگی نال اور یقین نال اے بات کراں گا میرا ویر اللہ دے کچھ ولی ایسے نے توجہ کرنا اللہ دے کچھ ولی ایسے نے حدیثاں میں آیا ہے کہ جنہاں کے ذریعے بارش وسدی ہے بہم ترزقون وتنصرون وتمطرون یہ جے فقیر ہیں جنہاں کے ذریعے لوگاں نوں رزق ملدا ہے بارش وسدی ہے جنہاں کے ذریعے لوگاں دی مدد ہوندی ہے چھپے ہوندے نے مسلمانوں جنہاں دے ذریعے لوگاں نوں بارش ملدی ہے رزق ملدا ہے مدد ہوندی ہے او بھی اللہ دے ولی نے انہاں دا بڑا مقام ہے لیکن مسلمانوں او ولی انہاں نالوں بھی اونچے نے جنہاں دے ذریعے ایمان ملدا ہے ہاں بارش ملی تے تیرے بدن دی غذا بنی نا رزق ملیا تے تیرے بدن دی غذا بنی نا تے جنہاں تیرے ایمان نو بچایا ہے جنہاں تیری روح نو بچایا ہے وہ کیڑے فقیر ہیں انہاں دا نام امام محمد رضا بریلوی انہاں دا نام پیر مہر علی شاہ ہے انہاں دا نام مجدد الفسانی ہے انہاں دا نام شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے انہاں دا نام غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی ہے انہاں دا نام شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی ہے سبحان یہ وہ فقیر ہیں جنہاں کے ذریعے ایمان دی حفاظت سمجھ آئیے نا جنہاں دن رات پہرا دیتا ہے ایمان دی شرط تے کھڑے ہو توجہ ہے تواڈی کہ کوئی نہ جنہاں اس شرط تے پہرا دیتا ہے انہاں فقیراں دا مقام اونچا ہے انہیں غوث پاک داتا حضور یہ صفحے اول داتا صاحب ایک کتاب ہے داتا صاحب میں آج اساں لوگاں نے یقین جانو دین نو کھلاونا پڑا پچھلا مہینہ محرم گزریا ہے میں نہیں کیتا ذکر آل بیت کیتا کہ نہیں کیتا بولو امام علی مقام تے آل بیت پاک دا ذکر کیتا ہے الحمدللہ جتنی میری کیپیسٹی تے طاقت آئی اللہ دی توفیق نال تے انہاں سائیاں دی نگاہ غلامی پیش کیتی ہے نا سمجھ آئی لیکن اسی انہاں دے وارث ہیں داتا صاحب میں تو آج کل لوگاں بزرگاں نوں پیچھا چھوڑ دیتا ہے داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ 97 کلمی نسخہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو تسی ہاتھ نہ لکھے ہویا ایک کمپیوٹر ہی تو نکلے ہویا نہیں ہاتھ ہی تو لکھے ہویا اور اسے دے ہوتے داتا صاحب کی جڑیاں اردو ٹرانسلیٹ ہیں ایک کشف الماجود دیاں اسے دو ہوئی ہیں سمجھ آئی نا یہ دا صفحہ نمبر 97 داتا صاحب یزید دا ذکر کرتے ہیں اور امام علی مقام دا ذکر کرتے ہیں کی فرماتے ہیں سنو اللہ آج بندے اپنے بزرگاں نوں چھوڑ کے دوسرے پاسے ٹر گئے داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جدوں قافلہ آل بیت آیا نا یزید دے دربار ذکر کرتے ہیں داتا صاحب لکھ دیں گے کہ دمشق اندر آبد یہ جدوں قافلہ آل بیت کے سراں دے نال دمشق آیا نا یزید دے دار حکومت دمشق اندر آبدند دمشق کے اندر آیا پیش یزید بن معاویہ یزید بن معاویہ کے سامنے دربار میں آیا تے اگے پتہ ہے آپ کی کہتے ہیں داتا صاحب کہتے ہیں اخزاہ اللہ اس یزید نو رسوا کرے آمین کہہ دیو سارے داتا صاحب کی کہتے ہیں اخزاہ اللہ یہ صفحہ نمبر 97 دی پہلی سطر میں پڑھ رہا
اخزاہ اللہ، اللہ اس نو رسوا کرے، دون ابی ہے لیکن اے دے باپ نو نہ کرے کیونکہ وہ صحابی ہے۔ اے داتا صاحب نے اسی داتا صاحب تو زیادہ خیر خواہ ہیں سیدہ دے، اسی داتا صاحب تو زیادہ خیر خواہ ہیں مولا علی دے، داتا صاحب حسنی حسینی سیدہ دے، حسنی حسینی یہ داتا صاحب کی کتاب ہے۔ کی خیال ہے سادات کو اوور ٹیک کرنا چاہیے یا سادات دی غلامی ہے چلنا چاہیے؟ اچھی بولو یار، سارے باہر اندر والے سارے بولو۔ ہم تو بابا داتا صاحب کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ داتا صاحب جو ہیں ان کو مولا علی اور امام حسن اور امام حسین کی پرواہ نہیں تھی اور ہمیں زیادہ ہے تو آسا یہ جاتی گل سنن واسطے تیار ہی نہیں۔ ساڈے کول وہ دین ہے جڑا حضرت غوث پاک دا ہے اور داتا حضور دا ہے۔ گل سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، اونچی آواز۔ اچھا میں ایک اور مقام سے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ ہاں جی، یہ صفحہ نمبر 94 اور 95 امام حسین کا تذکرہ، عالی مقام امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، یہ صفحہ نمبر 94 اور 95 سے یہ داتا صاحب دی کشف الموجود میں پڑھ رہے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں تا حق ظاہر بود، حق را مطابع بود، وچوں حق مفقود شد، شمشیر پر کشید و تا جان غرر فدائے خدا بند تعالی نہ کرد، نیارا میں توجہ۔ حضور کہتے ہیں کہ جدوں تک حق موجود رہا امام حسین مدینے شریف بیٹھے رہے، تے جدوں حق ختم ہو گیا امام حسین تلوار چک کے آ گئے میدان میں۔ حضرت معاویہ دے دور وچ امام حسین باہر نہیں آئے، یزید دے دور وچ آئے۔ تو داتا صاحب کی کہہ رہے ہیں؟ معاویہ تے یزید ایک لسٹ وچ نہیں، او صحابی ہے۔ حضرت امام حسین او دے تک مدینہ پاک بیٹھے رہے، تے جدوں فوت ہو گئے یزید آیا، امام آ گئے میدان وچ۔ تو لوگوں اسی اس مسئلے تے حسینی ہیں کہ امام حسین جی دے نال لڑن ساڈے نزدیک کو لعنتی ہے، تے جی دے دور وچ امام بیٹھے رہن ساڈے نزدیک کو صحابی ہے۔ سبحان یہ داتا صاحب ہے، یہ کشف المعجوب شریف ہے۔ میں تیسرا حوالہ بھی دکھاتا ہوں، سمجھ آئی نا؟ یہ دو تو کافی ہے۔ بھائی داتا صاحب کے گل میں سارا یقین ہے کہ نہیں؟ ہاتھ چوک کے سارے باہر والے اندر آ رہے ہیں۔ سارے واسطے داتا صاحب اقبال نے کی گل کی ہے، سنو نا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، سناواں گل اقبال۔ اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، اے حجویر دا سید داتا علی حجویری کملی والے دی امت دا مخدوم ہے۔ سید حجویر مخدوم امم، مکہ دے او پیر سنجر راہ حرم، اور اے دی قبر خواجہ غریب نواز معین الدین واسطے حرم دا درجہ رکھ دی۔ سبحان اگے سنو، اقبال کہتا ہے خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، پنجاب دی مٹی جڑی زندہ ہے نا، یہ داتا صاحب دی دم اور داتا صاحب دی نظر نال زندہ ہے۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت، میری صبح اس سورج کی وجہ سے روشن ہے۔ اقبال کہتا ہے جڑی مینوں ولایت ملی ہوئی ہے نا، یہ بھی داتا صاحب دے قدماں دا فیض ہے۔ دوستو الحمدللہ فقیر نے نا، یہ جو کورونا کے ایام تھے نا، تو ان دنوں میں ظاہر بات ہے ہر کوئی بندہ
پابند تھا، بیٹھا ہوا تھا گھروں میں، تو فقیر نے الحمدللہ کملی والے کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ان دنوں میں، بلکہ 2 لکھی ہیں، سمجھ آئی نا؟ ایک حضور کی سیرت پر لکھی اور دوسری جو ہے عظمت آل بیت اور صحابہ کرام پر لکھی۔ دوسری کمپوز ہو گئی جھنگ میں، ایک پیر صاحب ہیں، میرے پیر صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لکھ کر دیں تو میں انشاءاللہ اس کو چھپواؤں گا، تو کمپوز ہو چکی ہے، ابھی اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ ہوگی بعد میں۔ تو جو پہلی کتاب لکھی حضور کی سیرت پاک پر الحمدللہ وہ آخری مراحل میں ہے، اس ہفتے کے دوران چھپنے کے لیے وہ چلی جائے گی، سرکار کی سیرت طیبہ پر ہے، اور میں نے کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور سائیوں نے کرم کیا، اور اعلیٰ حضرت بریلوی کا جو شعر ہے نا کہ ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اسی شعر کی تشریح کی ہے، سمجھ آئی؟ 107-8 صفحے کی، اور میرے خیال میں 112 صفحے کی کتاب بنے گی انشاءاللہ، وہ چھپ کر آپ کے پاس آئے گی، اور آپ نے خریدنا ہے، پھر اس کو پڑھنا ہے، سمجھ آئی نا؟ اور بچوں کو پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ میرا ہے غالب گمان کہ اگلے جمعے تک، یہ جو آنے والا ہے اس سے اگلا جمعہ جو ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کاموں میں